بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ 7 دن میں کمیشن نہ بنا تو چوتھی میٹنگ نہیں ہوگی بیرسٹر گوہر۔ حج 2025 کی تیاریوں میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی، شہباز شریف۔ 190 ملین پاؤنڈز کیس جلد ختم ہوگا، حکومت کوئی اور جھوٹا مقدمہ بنانے کی تیاری کرے، بیرسٹر سیف۔ حکومت کا 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار، پی ٹی آئی مطالبات پر جواب تیار۔ جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیلی جیلوں میں قید 90 فلسطینیوں کو رہا کر دیا گیا۔ امریکہ میں شدید سردی اور برف باری، 7 کروڑ افراد نشانے پر۔ غزہ جنگ بندی، جماعت اسلامی نے حافظ نعیم الرحمن کی اپیل پر یوم عزم تشکر۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ، حماس نے 3 اسرائیلی قیدی ریڈ کراس کے حوالے کر دیے۔ اور اب اخبار جنگ کی سرخیاں۔ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان میچ نہیں، مذاکرات چل رہے ہیں، یوسف رضا گیلانی۔ جامعات میں بیوروکریٹ وی سی لگانے کے خلاف ہڑتال کا تیسرا روز، تدریس بند۔ اسرائیل نے حماس کے 20 بٹالینز ختم کی لیکن وہ تباہ نہیں ہوئی، میڈیا۔ اسرائیل کی اوفر جیل میں رہا ہونے والے فلسطینی قیدیوں کی تصدیق کا عمل جاری۔ جنگ بندی کے بعد غزہ میں امدادی سامان کے ٹرک داخل ہونا شروع۔ جنگ بندی معاہدے کی کامیابی اسرائیلی عمل پر منحصر ہوگی، ترجمان الاقسام بریگیڈ ابو عبیدہ۔ اسرائیلی فوج غزہ میں اپنی تباہ شدہ گاڑیاں چھوڑ کر فرار۔ سامعین، اخبار جنگ کے اداریے کا عنوان ہے مذاکرات کا مستقبل۔ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد ہر باشعور پاکستانی ان کی کامیابی کا خواہش مند ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ تو ملک سے سیاسی و سماجی انتشار ختم ہو سکتا ہے اور نہ معیشت کی پائیدار بنیادوں پر بحالی ممکن ہے۔ یہ مذاکرات بانی پی ٹی آئی کی اجازت سے شروع ہوئے اور ان کے ساتھ ہی ان کی ہدایات کے مطابق ہی اس میں حصہ لے رہی ہے۔ اس دوران پارٹی قائدین نے آرمی چیف سے رابطے کی خبریں بھی منظر عام پر آئی اور بانی پی ٹی آئی نے اس پر اپنے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس سلسلے میں آگے بڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ تاہم اس کے لیے ضروری تھا کہ عسکری قیادت کے خلاف مذموم پروپیگنڈے کا سلسلہ ہر سطح پر بند کیا جاتا، لیکن نہ صرف یہ کہ پی ٹی آئی کے طاقتور سوشل میڈیا نیٹ ورک سے یہ سلسلہ جاری ہے، بلکہ خود بانی پی ٹی آئی نے بھی ایکس پر اپنی تازہ ترین پوسٹ میں اعلیٰ فوجی کمان کو ہدف بنا کر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے جاری اپنے رسمی مذاکرات اور پس پردہ بات چیت دونوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ایک قریبی ذریعے نے انکشاف کیا ہے کہ علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر دونوں نے عمران خان سے درخواست کی تھی کہ وہ فوج اور اس کی قیادت پر حملہ کرنے سے گریز کریں اور بیرون ملک اپنے سوشل میڈیا کو بھی اس سے روکیں، کیونکہ حالیہ بیک ڈور ڈائیلاگ کے عمل میں پیش رفت ہوئی ہے۔ لیکن القادری ٹرسٹ کیس کا فیصلہ آنے کے بعد عمران خان نے اپنی پوسٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں 1971 کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے، یہ خان 2 نے ملک تباہ کر دیا۔ عسکری قیادت کے خلاف یہ اظہار غیظ و غضب اگر 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے میں مجرم ٹھہرائے جانے پر ہے تو اس کا کوئی جواز اس لیے نہیں کہ یہ ایک عدالتی فیصلہ ہے جس میں ثبوت و شواہد کی بنیاد پر واضح کیا گیا ہے کہ استغاثہ نے اپنے الزامات ثابت کر دیے ہیں۔ اس فیصلے سے اختلاف یقیناً کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا طریقہ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مہم جوئی نہیں بلکہ اعلیٰ عدلیہ میں اس کے خلاف اپیل ہے، جس کے بعد بانی پی ٹی آئی کو آئین و قانون اور دلائل و شواہد کی بنیاد پر اپنا موقف درست ثابت کرنے کے کھلے مواقع حاصل ہوں گے، جبکہ عسکری قیادت کے خلاف الزام تراشی کا سلسلہ حکومت اور عسکری ذرائع دونوں سے بات چیت کے عمل کو نقصان پہنچائے گا۔ اپنے ساتھیوں کی جانب سے ریاستی اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا بند کر دینے کی درخواستوں کے باوجود اپنی تازہ پوسٹ میں موجود عسکری قیادت کو یحییٰ خان دوم قرار دے کر عمران خان نے بظاہر بات چیت کے جاری عمل کو دانستہ نقصان پہنچانے کی
کوشش کی ہے، لیکن تحریک انصاف کے بعض رہنما حیرت انگیز طور پر فوج اور پی ٹی آئی کے رابطوں کو منقطع کرنے کا خواہش مند مسلم لیگ نون کو قرار دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے مشیر بیرسٹر سیف کے بقول پی ٹی آئی رہنماؤں کی عسکری قیادت سے ملاقات کے بعد نواز شریف کیمپ میں کھلبلی مچ گئی ہے اور نواز شریف نے اپنی ٹیم کو مذاکرات ناکام بنانے کا مشن سونپ دیا ہے، اور مسلم لیگ کے رہنما عرفان صدیقی نے پی ٹی آئی قیادت کو مشورہ دیا ہے کہ اگر بات چیت کا وہ دروازہ کھل گیا ہے جس کے لیے سال بھر سے کوشاں تھے، تو چھوٹی چھوٹی کھڑکیوں اور روشن دانوں میں جھانکنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ مذاکرات بیک وقت متعدد سطحوں پر نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا بڑا بیان۔ این ڈی آر ایف نے قدرتی آفات سے نمٹنے اور انتظام میں عالمی معیار قائم کیا۔ مہا کمبھ میلے میں بھیانک آتش زدگی، بھگدڑ سے افراتفری، غزہ میں جنگ بندی کے باوجود فلسطینیوں کا قتل عام، راہل گاندھی کے انڈین اسٹیٹ بیان پر ہنگامہ، آسام میں غیر ضمانتی دفعات کے تحت ایف آئی آر درج، اقوام متحدہ کے سربراہ کا 2 ٹوک مطالبہ، اسرائیل 27 جنوری تک لبنان سے انخلا کرے، راہل گاندھی کا نیا اقدام، انصاف اور مساوات کے لیے وائٹ ٹی شرٹ موومنٹ کا آغاز۔ ناڈا کا بڑا بیان، مودی حکومت کی آرٹیکل 370 کی تنسیخ پر تعریف، کانگریس پر آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا الزام۔ اخبار صحافت کے اداریے کا عنوان ہے غیر محفوظ ہوتی مایا نگری۔ اداریے کے اقتباسات کچھ یوں ہیں۔ ممبئی پولیس نے اتوار کو ایک بنگلہ دیشی شہری کو فلم اداکار سیف علی خان کے گھر میں گھس کر بدھ کی رات دیر گئے چاقو سے حملہ کرنے کے الزامات میں گرفتار کر لیا۔ ملزم کی شناخت محمد شریف الاسلام شہزاد کے نام سے ہوئی۔ ممبئی پولیس کے مطابق بنگلہ دیش کے شہری شہزاد نے بھارت میں اپنی شناخت چھپانے کے لیے اپنا نام بدل رکھا تھا۔ ویسے بھی جس طرح سے ممبئی کے کچھ سیاستدانوں اور اداکاروں کو بدنام زمانہ مجرموں نے نشانہ بنایا ہے، اس سے ممبئی کی سیکیورٹی سسٹم پر سوال اٹھنا فطری بات ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ رات گئے بندرہ میں عمارت کی 12ویں منزل پر واقع اداکار سیف علی کے گھر میں گھسنے والے حملہ نے انہیں چاقو سے بری طرح زخمی کر دیا اور آسانی سے فرار ہو گیا۔ صہیونی ذرائع نے غزہ کی جنگ میں شکست کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس بدستور غزہ میں موجود ہے اور وہاں کا نظام سنبھال رہی ہے۔ واللہ نیوز ویب سائٹ کے مطابق حماس اپنا اقتدار بچانے میں کامیاب رہی ہے اور حالات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حماس طویل جنگ کے باوجود ہر جگہ موجود ہے اور غزہ پٹی پر اس کا قبضہ ہے۔ اس نیوز ویب سائٹ نے لکھا ہے کہ عز الدین قسام بریگیڈ کے ترجمان کا زندہ رہنا صہیونی حکومت کے فوجی اور سیکورٹی اداروں کی شکست کے معنی میں ہے۔ دیگر صہیونی ذرائع نے بھی لکھا ہے کہ اسرائیل 7 اکتوبر سن 2023 میں ہی جنگ ہار گیا تھا اور اس کے بعد اس نے جو کچھ کیا وہ دراصل نقصانات کو کم کرنے اس کی بھرپائی کے لیے تھا۔ صہیونی فوجیوں اور آبادکاروں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں پر دھاوا بول کر ایک فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا۔ فلسطینی ذرائع نے غرب اردن کے مختلف علاقوں پر حملے اور 14 سالہ فلسطینی احمد رشید رشدی جزر کی شہادت کی خبر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس فلسطینی نوجوان کو صہیونی فوجیوں نے سینے میں گولی مار دی جس کی وجہ سے اس کی شہادت ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی فلسطینی ذرائع نے بتایا ہے کہ صہیونی آبادکاروں نے صہیونی فوجیوں کی مدد سے فلسطینیوں کی املاک اور گھروں پر حملے کیے اور کئی گھروں کو جلا دیا۔ صہیونی آبادکاروں نے شمالی رام اللہ کے سنجل قصبے پر حملہ کیا اور 3 گھروں اور 5 گاڑیوں کو جلا دیا۔ مقامی ذرائع کے مطابق صہیونی آبادکار قیدیوں کے تبادلے کے لیے ہونے والے معاہدے کی وجہ سے غم و غصے میں تھے۔ صہیونی آبادکاروں نے اسی طرح ترمسعیہ قصبے پر فلسطینیوں کی گاڑیوں پر حملے کیے جس کی وجہ سے انہیں شاہراہوں کو چھوڑ کر ذیلی سڑکوں کو استعمال کرنا پڑا۔ جنوبی نابلس کے حوارہ قصبے میں بھی صہیونی آبادکاروں نے فلسطینیوں پر حملے کیے جبکہ شمال مشرقی
بیت المقدس کے جبا گاؤں میں بھی صہیونی آبادکاروں نے فلسطینیوں کی گاڑیوں پر حملے کیے۔ دوسری جانب صہیونی فوجیوں نے بھی مشرقی رام اللہ کے برقہ گاؤں پر حملہ کیا اور غرب اردن کے الخلیل کے جنوب میں واقع ادنا کالونی میں بھی صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں ایک فلسطینی نوجوان زخمی ہو گیا۔ شمالی الخلیل کے بیت امر اور جنوبی الخلیل کے مسافریتا میں بھی صہیونی فوجیوں نے فلسطینیوں پر حملے کیے۔ صہیونی حکومت نے حماس کی شرائط کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور اپنی شکست تسلیم کر لی۔ غاصب اسرائیل کی دائیں بازو کی کابینہ پر غزہ میں جنگ بندی نافذ کرنے سے شاید نتنیاہو کی ساکھ کو گزشتہ 15 مہینوں میں سب سے بڑا سیاسی دھچکا لگا ہے۔ آج نہ صرف حماس ختم نہیں ہوئی اور غزہ کے جغرافیائی حیثیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، بلکہ حماس نے جنگ کے دوران اپنی تباہ شدہ بٹالین کو بھی دوبارہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ قطری ثالثوں کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے پر 1 سال پہلے دستخط ہو سکتے تھے، لیکن صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو اور ان کے دائیں بازو کے اتحادیوں کی ہر دھرمی اور جنگ جاری رکھنے پر اصرار کی وجہ سے ہزاروں بے گناہ لوگ شہید ہو گئے۔ دوسری جانب حماس بھاری ہتھیاروں سے لیس اسرائیلی فوج کے خلاف مزاحمت کے ذریعے اپنے زیادہ تر اہداف حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ اسرائیلی فوج نے نہ صرف حماس کی عسکری تنظیم کو تباہ کرنے میں ناکام رہی، بلکہ اسے اب جنگ بندی کے پہلے مرحلے کی شقوں کی بنیاد پر غزہ سے انخلا کرنا ہوگا۔ صہیونی فوج نے مغربی کنارے کے رام اللہ کے قریب واقع اوفر جیل کے آس پاس قیدیوں کے اہل خانہ اور ان کا استقبال کرنے والوں پر دھاوا بول کر ان کو منتشر کر دیا۔ فلسطین کی ہلال احمر سوسائٹی کے مطابق غاصب صہیونی فوج نے اوفر جیل کے آس پاس موجود قیدیوں کی رہائی کے منتظر خاندانوں اور لوگوں پر آنسو گیس کے گولے داغے اور لاٹھی چارج کیا۔ حملے کے دوران 7 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ استقبال کو آئے قیدیوں کے اہل خانہ نے غاصب حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ قابل ذکر ہے کہ لوگ اوفر جیل سے فلسطینی قیدیوں کے پہلے گروپ کی رہائی کے منتظر ہیں، جبکہ اسرائیل نے قیدیوں کے اہل خانہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے عزیزوں کی رہائی کا جشن نہ منائیں۔ غاصب فوج نے میڈیا کے افراد اور فلسطینیوں سے بھی کہا ہے کہ وہ اوفر جیل کے ارد گرد کا علاقہ خالی کر دیں۔ فلسطینی قیدیوں کے میڈیا آفس نے اعلان کیا ہے کہ جن قیدیوں کی رہائی پر اتفاق ہوا ہے ان کے ناموں کے جائزے کے دوران ایک فلسطینی خاتون قیدی کا نام غائب تھا۔ رپورٹ کے مطابق تکنیکی عملہ ثالثی کرنے والے ممالک اور ریڈ کراس کے ساتھ رابطے میں تاکہ اسرائیل پر معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔